السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بڑا اجلاس بڑا بحران، یہ ہے افغانستان. 57 اسلامی ممالک کے لگ بھگ 70 وفود افغانستان کے معاملے پر سر جوڑ کر بیٹھے اور وہاں پیدا ہونے والی بھوک سے نمٹنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک امدادی فنڈ قائم کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امدادی فنڈ تب تک کام نہیں کر سکتا یا اس سے کام نہیں ہو سکتا جب تک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم افغانستان میں کام نہیں کرتا، اور اس کے لیے مغربی ممالک کی ضرورت ہے. افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں پر ایک شدید انسانی بحران نے جنم لیا اور جو معیشت یہ دھڑم سے بیٹھ گئی. طالبان حکومت بننے کے بعد امریکہ نے ان کے $10 ارب ریلیز کرنے سے انکار کیا، جبکہ ورلڈ بینک اور NGOs کے ذریعے چلنے والے منصوبے بھی بند ہو گئے ہیں وہاں پر. صرف یہی نہیں بلکہ دنیا نے ابھی تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان بھی دنیا کی طرف ہی دیکھ رہا ہے. آلدو کہ پاکستان دنیا سے اپیل ضرور کرتا ہے کہ آئیے افغانستان کی مدد کیجیے، انسانی بحران کو ختم کیجیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ دنیا تجارت بھی نہیں کر پا رہی ہے. پاکستان کی میزبانی میں افغانستان کے اس ایشو پر OIC کا اجلاس بلانا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں 57 ممالک کا پاکستان پہ اعتماد کرنا حکومت پاکستان کی بڑی کاوش ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ طاقتور اسلامی ممالک امداد دینے کے لیے فنڈ قائم کرنے کی بجائے افغانیوں کو تسلیم کر کے تجارت کی سہولیات فراہم کرتے. کیا ہی اچھا ہوتا ان کا درد محسوس کرنے کی بجائے اس بحران کی ذمہ داری کی نشاندہی کرتے اور امریکہ کو مورود الزام ٹھہراتے. پھر کیا ہی اچھا ہوتا انہیں امدادی رقم دینے کی بجائے افغانیوں کے $10 ارب چھوڑنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالتے تاکہ وہ خود اپنے مسائل کا حل نکال پائیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ڈپلومیٹک بیانات اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر کھل کر اسلام دشمن قوتوں کو ایک پیغام دیا جاتا کہ جی ہاں ہم ایک ہیں. اسی موضوع پر مجھے آج بات کرنی ہے. مجھے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے افغانستان کے ایشو پر OIC کا اجلاس بلانا، وزرائے خارجہ کا، دنیا کا یہاں پر اکٹھا ہونا. یقیناً آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے، بڑی زبردست ڈپلومیسی ہے. لیکن کیا اس بیٹھک کے بعد ہم یہ سمجھ جائیں کہ جو ایک انسانی بحران اٹھ رہا ہے وہاں پر وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے شازیہ، پہلے تو میرا خیال ہے تمام قوم کو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ایک اتنا بڑا سیشن، ایکسٹراڈنری سیشن OIC کا یہاں پہ منعقد کیا. یہ کوئی روزمرہ کی بات نہیں ہے. صرف 17 ایسے سیشن ہوئے ہیں آج تک OIC کی تاریخ میں، اور اس میں پرائم منسٹر کی لیڈرشپ، فارن آفس کی لیڈ کام کرنے میں، اور تمام ہمارے جتنے ادارے تھے. اٹس ریئلی اے ٹیسٹمنٹ ٹو آور امپورٹنس. دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا ایک کلیدی کردار بھی ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ویسے بھی ہم کئی دفعہ بہت سیلف کرٹیکل تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی کامیابیوں کو، اپنی کوششوں کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے اس سمٹ کا اور کیا کیا ہو سکتا تھا، کیا ہوا، دیکھیے اس سمٹ کا، اس سیشن کا فوکس تو تھا ہیومینیٹیرین اور اکنامک اسسٹنس، جو سب سے بڑی کامیابی ہے. کل میں UN کے کچھ لوگوں کے ساتھ شام کو مل رہا تھا سیشن کے بعد، اور آج بھی میرے پاس اسپیشل ریپرزینٹیٹیو امریکہ کے آئے ہوئے تھے. وزیر اعظم صاحب کی کل ملاقاتیں ہوئیں فارن منسٹر سے. سب یہ بات تسلیم کر رہے تھے کہ سب سے بڑی جو خوبی تھی اس سیشن کی کہ ادھر کوئی مڈ سلنگنگ، کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں، بلکہ فوکس ساری دنیا کا، ہر سپیکر نے آ کے ہیومینیٹیرین اور اکنامک سپورٹ اور اسسٹنس پہ کیا ہے. تو ابھی تک وسطی دنیا میں یہ جو باقی سارے پلیٹ فارمز تھے وہاں تو بڑی مکسڈ قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. کبھی ایک بات ہو جاتی تھی، کبھی نکتہ چینی ہو رہی تھی، کبھی کہہ دیا جاتا تھا لیکن آگے کوئی پروسیس کا رستہ نہیں نکلتا تھا کہ وہ فنڈ بنے گا، طریقہ کیسے ہوگا. اب ایک ہیومینیٹیرین فنڈ کا انعقاد بھی ہو گیا. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اوورسی بھی کرے گا. بہت سے ریسورسز بھی پلیج ہوئے. سعودی عرب نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. تو یہ ایک بہت بڑی پروگریس ہے. جہاں تک بات ہے تسلیم کرنے کی، اور ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ذرا فنڈز کی بات کرتے ہیں. فنڈز قائم بھی ہو جائے گا، فنڈز میں OIC ممالک دنیا سے پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. کس بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے وہاں افغانستان جائیں گے، کس کو جائیں گے، طالبان حکومت کو ڈائریکٹ جائیں گے، ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، کون سا ایسا چینل ہے جس سے پیسے فنڈز کے جائیں گے وہاں پہ؟
اچھا دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سیشن جو ہے یہ اقوام متحدہ کا سیشن تو نہیں، جو سینکشنز رجیم ہے اس کا اس سیشن سے کوئی تعلق اس طرح نہیں بنتا کہ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہونا تھا کہ سینکشنز رجیم رہنی ہے، مانیٹرنگ رجیم رہنی ہے نہیں رہنی. وہ معاملات نیو یارک میں ایز وی اسپیک چل رہے ہیں اور ان پہ بحث بھی ہو رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ میری رائے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت خاطر خواہ پیش رفت اس میں بہت جلد ہونے والی ہے. بینکنگ کے آپ نے صحیح بالکل ٹھیک بات کی ہے. جو اصل ایشو ہے کہ جب پیسے پلیج بھی ہو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل بینکس آپریٹ نہیں کر رہے کیونکہ ڈالرز میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو جو نیو یارک میں بینک بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹرانزیکشنز کو الاؤ کرنا ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ نہیں کر رہے. حالانکہ سینکشنز اپلائی نہیں کرتی ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ، لیکن اس میں اتنی زیادہ قدغن لگی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ اس میں ریسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بینک اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات بارہا کی گئی ہے. اس میں امریکہ کا بہت ہی اہم سینٹرل رول امریکہ کا ہے کیونکہ وہ انہی کے وہاں سے بینکس نے کورسپونڈنٹ بینکس جن کو کہتے ہیں انہوں نے ٹرانزیکشنز الاؤ کرنی ہے. آج بھی وہ یقین دہانی کرا کے گئے، اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں اتنا وقت لگے. مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر افغانستان جس کا ضیاء جو ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر افغانستان کے لوگوں کی نظریں جمی بیٹھی ہیں امریکہ پر. جو ہے وہ افغانستان کے لیے زندگی موت کا سوال بن سکتا ہے. وہ فرق جو ہے اتنی دیر جو لگ رہی ہے اس پروسیس کو پورا کرنے میں، تو یہ تو جتنی جلدی ہو صرف انسانی ناطے کے تحت ہی یہ بینکس کو فوری طور پہ الاؤ کرنا ضروری ہے. اقوام متحدہ، ICRC یہ ادارے خود رو رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہاں پہ پیسے نہیں جا رہے، ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے لے جانے پڑ رہے. مطلب کہ دنیا جو ہے، اسلامی ممالک جو ہے، افغانستان جو ہے، ایک بار پھر سے امریکہ کے مرہون محنت والی بات ہے نا کہ سب کی نظریں لگی ہیں کہ کب امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنے بینکنگ چینل کھولے، کب اجازت دے، کب وہاں پر ٹرانزیکشن ہو، کب فنڈز کا پیسہ وہاں پر ریلیز ہو جائے، وہ استعمال کریں. تو سعودی عرب تو بڑی آسانی سے یہ کام نہیں کر سکتا. سعودی عرب کا بھی ایک اثر رسوخ ہے. امریکہ کو کیا وہ نہیں سمجھا سکتا؟ کیا امریکہ پر سعودی عرب اپنا دباؤ استعمال نہیں کر سکتا کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ تو آپ مدد کر سکتے ہیں، فنڈز ریلیز کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، پاکستان کا موقف تو بالکل واضح آپ کے سامنے. جتنی بات ہم نے کی ہے شاید قریب بھی کوئی نہیں آتا، بلکہ ہمیں تو یہ مجھے خود اتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ جی آپ تو لگتا ہے کہ ان کے اسپوکس پرسن نہیں. ان کے اسپوکس پرسن کی بات نہیں ہے. پاکستان کا تو اپنا قومی سلامتی کا جو انٹرسٹ ہے اس سے جڑا ہوا ہے. اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوگی، وہاں کلیپس ہوگا. یار آخر مجھے یہ بتائیں نا، مجھے تو یہ منطق ہی نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو ایک حکومت نہیں پسند، 30 لوگ نہیں پسند، 100 لوگ نہیں پسند، اس کے پیچھے آپ 30 ملین لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یا تو ہو کہ پاکستان کہہ رہا ہو یا نہ مانتے ہو کہ وہاں حالات کیا ہیں، وہاں پہ CNN کیا تو BBC کیا، ہر کوئی تو آپ کو بتا رہا ہے. تو یہ بات تو ہم بار بار شازیہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جو بات حقیقت ہے اس ہر چیز میں ایک جیو پالیٹکس کا اینگل ہوتا ہے. کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، بینکس جو ہیں وہ خود کوشش ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا یہ کوئی اتنا بڑا انسرماؤنٹیبل ایشو نہیں ہے کہ اس پہ اتنا وقت لگ گیا ہے، بحث ہو رہی ہے. اب جتنی جلدی یہ ہو جائے اتنا اچھا. اس میں کوئی جواز نہیں ہے اس کو دیر کرنے کا اس چیز کو. ایک اور امپورٹنٹ چیز، اگر امریکہ اپنا رویہ نہیں بدلتا تو کیا یورپی ممالک کیا وہ آگے بڑھیں گے، وہ اپنا رویہ تبدیل کریں گے، یا سب نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ کس راستے چلتا ہے ہم نے بھی اس کے پیچھے چلنا ہے؟ ظاہر ہم نے بھی تو ابھی تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے بھی کون سا تسلیم کیا ہے ابھی؟ نہیں، یہ آپ دو فرق باتیں کر رہی ہیں. دیکھیں امریکہ کے پیچھے چلنے والی بات نہیں ہے. دنیا میں کرنسی جو مین کنورٹیبل کرنسی یوز ہوگی وہ ڈالر ہے. تو امریکی ڈالر کے کورسپونڈنٹ بینک تو نیو یارک میں ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان یا چین میں تو نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ تو اس وجہ سے پرابلم ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ امریکہ یا چین یا سعودی عرب. جہاں تک یورپینز کا تعلق ہے، میری ریڈنگ کل بلکہ کچھ گفتگو بھی ہو رہی تھی میری کسی سے جو آئے ہوئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے بیشتر ممالک تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ تو تیار ہیں پلیج کرنے کے لیے، لیکن ان کا افغانستان میں انٹرسٹ کوئی نہیں رہا. وہ اب ایسا کوئی اپنا ارجنٹ مفاد نہیں دیکھتے ادھر جس کی وجہ سے وہ انٹرسٹڈ رہیں. میرا خیال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی، برطانیہ، کچھ ملک ہیں، اس کے علاوہ بیشتر جو ہیں وہ اب آئی تھنک اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے آہستہ آہستہ اس پروسیس سے.
یورپ کا, برطانیہ, جرمنی, ان کو بہت سا خدشہ ہے, ریفیوجیز کا بھی ہے, دہشت گردی کا بھی ہے, کیونکہ امریکہ پہنچتے پہنچتے تو جب پہنچیں گے ریفیوجیز یہاں یورپ, ترکی کے ذریعے, تو آپ کو پتہ ہی ہے سیریا کے بعد بھی کیا ہوا تھا. سو ان کا وہ انٹرسٹ ہے, لیکن یہ بینکنگ وغیرہ میں یہ کچھ نہیں کر سکتے, صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پروسیس, اور وہ میرا خیال ہے ایکچولی کافی حد تک وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, ساری دنیا ہی کر رہی ہے, لیکن وہ بات ابھی بنی نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈز بھی کوئی مستقل حل نہیں ہے, فنڈز بھی جو وہاں کی عوام ہے کب تک استعمال کریں گے. الٹیمیٹلی آپ کو دنیا کے ساتھ شروع کرنی پڑے گی. دنیا جب تک ان کے ساتھ معاشی تعلقات بحال نہیں کرے گی, کب تک یہ دنیا OIC ممالک اکٹھے ہوتے رہیں گے, مسلم ممالک آواز اٹھائیں گے, فنڈز اکٹھے کریں گے. یہ تاحیات تو حل نہیں ہے افغانستان کا. بہرحال دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا, تجارت شروع کرنی پڑے گی, معاشی معاملات چلانے پڑیں گے. اچھا دیکھیں, obviously not, this is not a solution, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی نا. کوئی بھی نارمل ملک جو ہے وہ صرف خیرات پہ, صرف چندے پہ, صرف آٹے پہ, صرف چینی پہ تو نہیں چل سکتا, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. یہ تو ارجنسی ہے کیونکہ ابھی وہاں جو سردیاں ہیں اور لوگوں کے سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد بالکل بہت سی اور چیزیں کرنی ہوں گی. اس میں دیکھیں پہلے ایک تو بات سمجھ لیں کہ تجارت پہ کوئی قدغن نہیں ہے اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی کسی چیز پہ قدغن نہیں ہے. قدغن ہے جو طالبان حکومت ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ پہ, سینکشن رجیم کے تحت. سو جو چیزیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں, پاکستان تو دیکھیں ہر چیز, ہم نے اسسٹنس پیکج اناؤنس کیا, ہم نے اپنا لینڈ اور ایئر برج اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا, ابھی جتنی NGOs ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو وہاں کام کرنا چاہتی ہیں. تجارت میں جو کنسیشن دے سکتے ہیں, سیلز ٹیکس پہ چھوٹ, ٹیرفس پہ اور ڈیوٹیز پہ چھوٹ, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. ٹرکس وغیرہ ان کی فیسیلیٹیشن روزانہ ہائیسٹ لیول پہ پاکستانی حکومت انگیجڈ ہے. ویزے کی فیسیلیٹیشن ہم نے لگ بھگ کوئی میرا خیال ہے اس وقت کوئی 2.5-3 لاکھ ویزے ہم دے چکے ہیں, کوئی 1.5-2 لاکھ اور پائپ لائن میں ہیں. سو پاکستان تو جو کچھ کر سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے بھائی اور بہن ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس تو اس طرح کی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم آن آر اون یہ مسائل حل کر سکیں. بہرحال پاکستان حاضر ہے, جتنا کچھ ہم نے کیا ہے دنیا کے لیے. اور ہم حاضر ہیں, لیکن کیا پاکستان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی حاضر ہے؟ نہیں شازیہ, دیکھیں یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. یہ جب امریکن وسطی دنیا کے ٹی وی میڈیا چینلز کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ ہی جواب دیتا ہوں کہ یہ بات سوچنا بھی بڑی غلط بات ہے کہ ہم مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں گے کہ نہیں. مہاجرین بننے نہیں دینا افغان قوم کو. دیکھیں اس سے زیادہ جو ہے بریو اور اس سے زیادہ ایک ایسی قوم جو اپنے آپ کو سیلف ریسپیکٹنگ قوم آپ کہیں, وہ نہیں ہے افغان سے زیادہ, شاید ہی کوئی ہو. اب ان کے ساتھ جو پچھلے 40 سال ہوئی ہے, ساروں کا گول یہ ہونا چاہیے اس وقت کہ وہاں پہ وی ہیو ٹو پریونٹ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر. کیوں وہ اپنے ملک سے دربدر ہوں؟ سو یہ دنیا تو ایسے منہ کھولتی ہے, بات کر دیتی ہے. وہاں انسان ہیں, ان کے بھی دل ہیں, ان کی زندگیاں ہیں. وہاں جو کچھ ہوا پچھلی 4 دہائیوں میں, everybody should work to make sure کہ وہ اپنے ملک میں بسیں, ان کا ملک مضبوط ہو. یہ بات سوچنی ہی نہیں چاہیے کہ وہ مہاجرین کیوں دوبارہ, کون انسان ایسا کوئی ہے دنیا میں جو اپنی مرضی سے اپنے ملک سے دربدر ہونا چاہے گا انڈر ڈیوریس؟ تو شاید دنیا حالات یہی پیدا کرنا چاہ رہی ہے نا. 80 کی دہائی میں بھی جب مہاجرین آئے, جو بھی افغانستان کا جس طرح حال ہوا, وہ حالات بنائے گئے. ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی اپنا گھر شوق سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. یہی سوال میرا ہے کہ اگر دنیا انہیں مجبور کر دے گی, وہ تو راستہ ڈھونڈیں گے نا کسی سیف جگہ پر جانے کا جہاں پر ان کا سروائیول ہو سکے. دیکھیے یہ تو نیچرل انسٹنکٹ ہے نا, ایک ریشنلٹی ہے ہیومن مائنڈ کی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی دفعہ یہ بات ہوگی تو دنیا کو بہانہ ملے گا کہ اچھا چلو پھر کوئی ان کو رکھ لے گا. یہ بات نہیں ہے. ہم نے یہ بات باور کرانی ہے, یہ مجبور کرنا ہے دنیا کو کہ وہاں وہ کنڈیشنز بنائی جائیں کہ ایسی نوبت نہ آئے. امریکہ طالبان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سوچ کیا رہا ہے؟ اگر میں آپ سے آپ کی آبزرویشن پوچھ پاؤں کہ کیا طالبان واقعی اپنے معاہدے کے مطابق چل رہے ہیں؟ جو وعدے انہوں نے کیے لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے, خواتین کو ان کے حقوق دینے کے, لوگوں کو آزادی دینے کے, کیا طالبان یا امریکہ دونوں اپنے معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟
شاید میرا خیال ہے مسٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے اور پرسیپشن کا گیپ بھی بہت زیادہ ہے. جو سوچ کا بھی گیپ ہے نا, جو نیریٹو بنا ہوا ہے وسطی دنیا میں وہ زیادہ تر 1990 کی دہائی کا ہی تقریباً چل رہا ہے. جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ اس سے کافی حد تک مختلف ہے. کل میں یہ بہت سے کولیگز باہر سے جو آئے ہوئے تھے وہ تسلیم کر رہے تھے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال پورے افغانستان میں اس وقت ایکسیس ہے جرنلسٹ کو, جہاں پہلے جا بھی نہیں سکتے تھے, مریض ہسپتال آ رہے ہیں ان علاقوں سے جہاں پہلے کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں تھی. وہ ایک پہلو ہے اس کا. خواتین کے سکولز وغیرہ بھی کتنے کھلے کتنے نہیں کھلے. دوسرا ایک وسطی دنیا کا نیریٹو ہے. سو جب آپ افغانستان کی شکل دیکھتے ہیں, طالبان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا. جب آپ وسطی دنیا سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. تو وہ گیپ بہت زیادہ ہے, اور وہ گیپ جب تک برج نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ممالک جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ طالبان کے لیے حکومت, انٹرم حکومت کے لیے اور جگہ کھولی جائے یا کم از کم ایک نارمل ریاست کے طور پہ آپریٹ کرنے دیا جائے افغانستان کو, جہاں وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکیں, کوئی اکانومی چلے وغیرہ, وہ میرا خیال ہے ابھی کافی دور ہے مرحلہ. صحیح. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ کی جمہوریت کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ درست تھا, یا پاکستان کو ریئلائز ہوا کہ شرکت کرنی چاہیے تھی؟ میں بھی پھر آپ کو کھل کے جواب دے دیتا ہوں, مجھے کئی دفعہ آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. جب ہمیں نہیں بلایا جاتا تو آپ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اگنور کر دیا, آپ کی حکومت کدھر ہے, کدھر گیا پاکستان. جب بلایا جاتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے, یہ دیکھیں انہوں نے بلایا آپ گئے نہیں. بھائی دیکھیں ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. کوئی یہ صحیفہ تو نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے جی انویٹیشن آیا تو پہنچ جائیں. بات یہ ہے کہ ہم نے پورا ہر اینگل سے چیز کو دیکھنا ہے, کس چیز کے لیے ہمیں بلایا گیا, کیا ہمارا رول تھا, باقی ہمارے حلیف کہاں کھڑے تھے, وہ تمام چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن انڈائریکٹلی ہم نے یہ بتا نہیں دیا کہ ہم چائنا کے اس بلاک میں ان کے ساتھ کھڑے, انڈائریکٹلی تو ہم نے میسج دے دیا نا ڈاکٹر صاحب. اچھا اگر چلے جاتے تو آپ نے کہنا تھا انڈائریکٹلی, تو آپ نے چائنا کو کہہ دیا کہ آپ ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں اس طرح یہ ایموٹو فیصلے نہیں ہوتے, کسی کو کچھ نہیں بتایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بالکل چائنا نے ہمیں کہا, لیکن ہمارا فیصلہ اس کی بیسس پہ تو نہیں ہے. صحیح. فیصلہ یہ ہے کہ کون کون وہاں پہ تھا, سبسٹنس کیا تھی, پاکستان کو فائدہ کیا ملے گا. اور اگر آپ جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح ہوتی کہ ہم نے بتا دیا ہم اس کیمپ میں, تو اس کے بعد وزیر خارجہ کی, ان کے نائب وزیر خارجہ سے بات نہ ہوتی جس میں وہ بات بہت اچھی بات نہ ہوتی مثبت کہ وہ دوبارہ ہمیں اگلے سال ان پرسن ہوگا تو بلائیں گے جب زیادہ سبسٹینٹو ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیں ممالک کے فیصلے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتے, ہمیں اپنے حالات اپنے مفادات دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. دا فیکٹ از پاکستان از امپورٹنٹ انف, انہوں نے بلایا, ہم نے بالکل پولائٹ بغیر کسی ایسی ویسی بات کے ان کو کہا کہ جی اس دفعہ ہمیں نہیں یہ سوٹ کرتا, انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پھر دوبارہ کنسیڈر کریں گے. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا. علی صاحب ابھی ڈاکٹر معید یوسف سے بھی میری یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی OIC اجلاس کی میزبانی یہاں پر کرنا, اور افغانستان کا جو مدعا ہے انسانی بحران سے نمٹنے کا, یہ پوری دنیا کے سامنے رکھنا کتنی سگنیفیکنس ہے, اور کس حد تک یہ اس میں کامیابی ملے گی کہ انسانی بحران ختم ہو سکے افغانستان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. بہت عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے, اور میری زندگی میں جتنا میں نے دیکھا ہے اس سے بہت کم مواقع میں نے دیکھے جس میں پاکستان نے عالمی سطح پہ مسلم امہ میں ایسا ایک کردار ادا کیا ہو
ایک بار ماضی میں کیا تھا، لیکن وہ آپ کی اور میری زندگی یا پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور محترم جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ صاحب، دونوں بالخصوص جو ہیں ہماری فارن سروس، ہماری منسٹری آف فارن افیئرس، ہمارا تمام ڈپلومیٹک سٹاف، سب نے جس طرح سے ایئرپورٹ والوں نے جس طرح سب نے کام کیا ہے، جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، چاہے وہ حساس ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری پولیسنگ ہو اور ملٹری ہو، جس طرح سے سب نے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ صرف افغان سینٹرک بھی اس کو نہ سمجھیں، حالانکہ ہم نے کیا ہے اپنے افغان بھائیوں کے لیے. اور آج جب بات ہوئی آتے ہوئے بھی اور آج جاتے ہوئے بھی جب رخصت کیا، محترم قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب افغانستان کے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ انتہائی خوش تھے، مطمئن تھے کہ پوری امہ کو ہم نے اکٹھا کیا ہے پاکستان نے سعودی عرب کے تعاون سے. اور جس طرح سے ایک میسج گیا ہے افغان قوم کو کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں، ہمیشہ کی طرح پاکستان قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ پوری امہ کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. کریڈٹ گوز ٹو عمران خان صاحب کہ جس طرح سے کل انہوں نے پوری امہ کی ریپرزنٹیشن کی ہے. لیکن اب اس کا پریکٹیکلی بھی ہمارے فارن منسٹرز کو کل میرے ہاتھ سے اللہ نے رخصت کیا، بالکل تو انہوں نے سب نے ایک بات کی ہے، یہ بات میری سن لیں. انہوں نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کی سپیچ کو سنا، ان سب نے اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح فلسطین، کشمیر، اسلاموفوبیا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان چیزوں کو ٹچ کیا ہے، سب نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمارے دلوں کے تار چھیڑے ہیں. تو یہ بہت ہی ملٹی پرونگڈ اس کے افیکٹس آئیں گے. دنیا کو بڑا اسٹرانگ میسج گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک مسلمان ملک کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. تو اس کے بہت شاخسانے ہیں، اس کے برکات آپ انشاءاللہ مستقبل میں دیکھیں گے. اور یہ کامیابی صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی، یہ پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. علی محمد خان صاحب، اس سے اگلا مرحلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے جو فیصلے ہوئے ان کی امپلیمنٹیشن کرنا، فنڈز دینا، فنڈز قائم کرنا. یہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن ان فنڈز کو وہاں تک پہنچانا بینکنگ چینلز کے ذریعے، اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں امریکہ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. امریکہ اجازت نہیں دے گا اپنے بینکنگ سیکٹرز کو، ظاہر ہے ساری ٹرانزیکشن ڈالرز میں ہونی ہے، وہ تو امریکہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو ابھی ایک بہت بڑا مرحلہ، ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے. اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ، ایسے ممالک جو امریکہ پر بھی اثر رسوخ رکھتے ہوں، اب ان کی باری ہے کہ وہ یہ کام کریں، لائک سعودی عرب؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دینا ہے. ہم نے ہر ملک کے ساتھ اپنے لیول پہ اپنے دوستانہ مراسم رکھنے ہیں. ہم نے کوئی امریکہ سے کوئی دشمنی لینی ہے، نہ کوئی ان سے ہمارا کوئی ایسا کوئی مخاصمانہ رویہ ہونا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو حالیہ ماضی میں جو ایک پاکستان کا امیج دنیا میں بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک کا لیکی نہیں ہے، کسی کا وہ کوئی کرائے کا کوئی ملک نہیں ہے جسے جو چاہے کوئی کرا لے. برابری کی سطح پہ ہم سب سے بات کریں گے. کسی ملک کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوگا، کسی کی اکانومی زیادہ مضبوط ہوگی. ہماری اپنی ایک اہمیت ہے دنیا میں. پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، کوئی اور ملک مجھے بتائیں جو اس وقت چائنا اور روس کے بالکل ساتھ بارڈر پہ ہو، اور اس کے ساتھ افغانستان جیسا اہم ملک ہو، اور نیچے گرم پانی ہو، ساتھ میں ایران ہو، اور یہ ایک بالکل دنیا کا ایک بالکل سینٹر بننے جا رہا ہے یہ علاقہ سی پیک کی وجہ سے، اور اللہ انشاءاللہ وہ کرے گا. تو امریکہ سے ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ این او سی لینا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے ان سے کوئی برا تعلق بھی نہیں رکھنا. لیکن یہ جو آج کی کانفرنس ہوئی ہے، فی الحال تو امریکہ کی ضرورت ہے نا علی محمد خان صاحب. کیسے فنڈز وہاں منتقل ہوں گے، کس سورس کے ذریعے منتقل ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، یہ پاکستان نے اللہ کے بعد اپنے دم پہ اور مسلم امہ کے تعاون سے، اور او آئی سی کی جو کانفرنس ہوئی ہے سعودی عرب کے اور بہت سے دوست ملکوں کے تعاون سے، سعودی عرب نے بڑا رول اس میں ادا کیا ہے، ترکی نے ادا کیا ہے، اس میں اور مسلم برادر اسلامی ممالک نے ادا کیا ہے. تو ہم نے کسی اور بڑی طاقت کی، غیر مسلم بڑی طاقت کی مرضی کے مطابق یا ان سے این او سی لے کے تو نہیں کیا. اب یہ جو آپ نے بینکنگ چینل کی بات کی ہے، اس میں اس پہ دیکھا گیا ہے
گیا ہے, اس پہ سوچا گیا ہے, وہ بھی ایک آپشن ہے کہ وہاں پہ ان کو بھی پریشر بھی ایک انٹرنیشنل بلڈ کیا جائے, جو کل عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ طالبان جو حکومت ہے اس کو کم از کم دنیا کو کہا ہے, امریکہ اور دنیا کو کہا ہے کہ اس کو آپ افغان قوم سے تو ڈیلنگ کریں, اگر آپ کی افغان طالبان حکومت سے نہیں بنتی تو اس کی سزا آپ افغان قوم کو تو نہ دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ نے اور ہم سب نے اور ہمسایہ ممالک نے اپنے لیول پہ بھی کرنا ہے, اور اس کے لیے جو انہوں نے ایک اسپیشل جو ہے پرسن اسائن کیا ہے طارق صاحب, اور ساتھ میں جو 6 پرانگڈ اسٹریٹجی ہمارے محترم وزیر خارجہ قریشی صاحب نے دی ہے, تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں صرف 1 مہینہ پیچھے جائیے گا شازیہ بی بی, آپ 1 مہینہ پیچھے جائیے گا, دنیا میں ہمارا ہندوستان کیا امیج بنوا رہا تھا کہ ہم سے یہاں سے ٹیمیں جا رہی ہیں, پاکستان سیف ملک نہیں ہے, تو خدا نخواستہ یہاں کوئی بہت بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. ہم نے دنیا کو ثابت کیا ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم چلی گئی, ٹھیک ہے ہمارے دوست ممالک پھر آ جائیں گے, لیکن 11 کھلاڑی اپنے آپ کو اگر سیف محسوس نہیں کر رہے تھے, 57 اسلامی ممالک, UN کے ریپرزنٹیٹیوز, یورپین یونین کے ریپرزنٹیٹیوز, عرب لیگ کے ریپرزنٹیٹیوز اور بے شمار ایمبیسڈرز, بے شمار ڈپلومیٹس آئے, اور ہماری انٹرنل سیکیورٹی اللہ کے کرم سے دنیا کے کسی بھی ملک سے مضبوط ہے. ہماری حساس ادارے, ہماری پیراملٹری, ہماری رینجرز, خاص کر اسلام آباد پولیس, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈپٹی کمشنر صاحب, سارے لوگ جتنے, ہماری ایئرپورٹ سیکیورٹی, ایئرپورٹ کا سٹاف, ہم نے دنیا کو میسج کیا دیا ہے کہ پاکستان نے ایک پرامن طریقے سے شارٹ نوٹس میں انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی ہے. پاکستان از اے سیف پلیس ٹو انویسٹ, پاکستان از اے سیف پلیس ٹو کم فار ٹورزم, پاکستان از اے سیف پلیس ٹو ہیو ریلیشنز ود. بالکل صحیح. جاتے جاتے ایک اور ایشو پر بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. KPK میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, کیا وجہ بنی کہ اتنے بڑے بڑے نام, جیسے آپ کے حلقے سے بھی PTI کو شکست ہوئی, پرویز خٹک صاحب کے بھی حلقے سے شہریار آفریدی, گورنر شاہ فرمان, شہرام ترکی, واقعی مہنگائی وجہ بنی, یا آپ جو ایلیجبل لوگ تھے ان کو ٹکٹس نہیں دے سکے, ٹکٹ میرٹ پر نہیں آپ لوگوں نے دیے, ٹکٹ دینے کے فیصلے درست نہیں تھے آپ لوگوں کے؟ میرے خیال میں دیکھیں بہت سی چیزیں اس میں عوامل ہوتے ہیں. اگر مہنگائی واحد وجہ ہے تو پھر بہت سی جگہوں سے ہم جیتے بھی ہیں, تو مہنگائی بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. کئی جگہوں پہ زیادہ لوگوں نے فیل کیا. ساتھ ساتھ ٹکٹ سلیکشن واز موسٹ امپورٹنٹ, کہ اگر ٹکٹ آپ PTI کے اس کیڈر کو دیں جو ورکر کیڈر ہے, جو 10-15 سال سے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے اور وہ جدوجہد کر رہا ہے, وہ عمران خان صاحب کی دردوں میں شریک رہا, عمران خان صاحب کے ساتھ مارچوں میں شریک رہا, تو اگر ٹکٹ صحیح دے دیا جائے تو اس میں ورکر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے. جیتنا ہارنا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن 8 سالوں کے بعد PTI کا اس پہ ہارنا ہے کہ اگر ٹکٹ غلط گئی ہے تو وہاں مسئلہ بن سکتا ہے. 8 سالوں کے بعد ہارنا, اٹس اے بگ کوشچن, نمبر 1. نمبر 2 از کہ JUIF تو نہ مرکز میں نہ کسی صوبے میں ایک دم سے ان کا ابھر کے سامنے آنا, اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے, یا آپ لوگوں کے اینگر میں ملا ہے سارا کچھ, آپ لوگوں کے سے ناراضگی کا ووٹ گیا ہے ادھر؟ نہیں, مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کی بڑی جماعت ہے اور ہار جیت سیاست کا حصہ ہے. ان کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی بار محترم فضل الرحمان صاحب اسمبلی سے باہر ہیں, تو یہ بھی تو آپ نے دیکھا نا, تحریک انصاف نے روٹ آؤٹ کیا جمعیت کو اور ANP کو اور پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا سے, اور یہ تو ابھی بلدیات کچھ تحصیلوں میں جو ہے ان کی جیت ہوئی ہے, لیکن PTI پھر بھی بڑی جماعت کے طور پہ پھر بھی سامنے آئی ہے. 13 بھی اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں دی, 18 بھی اللہ دے گا, ابھی باقی تحصیلیں باقی ہیں. ہنوز دلی دور است مولانا صاحب, ہنوز دلی دور است. ایک اور میسج ملتا ہے, وقت ایک ساتھ نہیں رہتا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں شازیہ بی بی کہ مے بی اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو کہ تھوڑا سا تحریک انصاف, اگر ہم کمپلیسنٹ ہو رہے تھے کہ خیبر پختونخوا ہے ہی ہمارے پاس, تو تھوڑا ہم اپنی کمپلیسنسی سے نکل آئیں, تھوڑا ہم ٹکٹ سلیکشن میں احتیاط کریں اور چیزیں بہتر کریں, اور انشاءاللہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, جو ہے یہی نہیں میدانوں میں ہم جیتے بھی ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی جیتیں گے. بہت بہت شکریہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے, ناظرین واپس آتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مہنگائی کا غصہ
پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی سے لڑائی یا پھر گورننس میں نااہلی؟ آخر وجہ کیا ہے کہ کے پی کے لوکل باڈیز الیکشنز میں پی ٹی آئی کو 8 سالہ حکومت کے باوجود بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ جس طرح کے حکومتی دعوے تھے کہ کے پی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اسپتال بنے، بس سروس شروع ہوئی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر سے بہترین ہو گئی، تو ایسے میں تو پی ٹی آئی کو پھر کلین سویپ کرنا چاہیے تھا۔ مگر بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پی ٹی آئی وزراء اس ہار کی انوکھی اور ناقابل یقین منطق پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز لوکل باڈی انتخابات ہارنے کے بعد کیا رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ جو الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پہ کہ پی ٹی آئی ہاری ہے، وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا۔ ناظرین، کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق 64 میں سے 55 نشستوں کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ ان میں جمعیت علماء اسلام فے 19، تحریک انصاف کے 14، اے این پی 7، آزاد امیدوار 8، نون لیگ 3، جماعت اسلامی 2، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات پاکستان نے ایک نشست اپنے نام کی۔ جمعیت علماء اسلام کو اتنی بڑی جیت ملنے پر کیا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس میں کمزوری آئی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ کیا کہا مولانا نے، ذرا دیکھیے۔ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں داندھی ہوئی تھی، اور اب تو خیبر پختونخوا نے میسج دے دیا کہ یہ جعلی حکومت تھی اور اب بھی جعلی حکومت ہے۔ ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے لوکل باڈیز الیکشن میں تحریک انصاف حکومت کو سارے وسائل اور طاقت ہونے کے باوجود جس طرح کی شکست ملی ہے، اس کی امید کسی کو نہیں تھی، چونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ آئندہ مہینے پنجاب میں بھی لوکل باڈیز الیکشن ہونے کی توقع ہے۔ ایسے میں کے پی کے الیکشن کے نتائج کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہنا قطعی مشکل نہیں ہے کہ یہاں بھی پی ٹی آئی کو ایسا ہی اپسیٹ مل سکتا ہے، کیونکہ صوبہ پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نواز کی جو مقبولیت ہے یہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے تحریک انصاف کو۔ خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں کیا وجہ ہوئی کہ پی ٹی آئی سے اعتماد ہی اٹھ گیا؟ عمران خان حکومت کی مقبولیت میں کمی کی وجہ کیا واقعی مہنگائی ہے یا کچھ اور ہے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی فے کے رہنما علامہ راشد سومرو صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، بڑی سیٹس جیت گئے ہیں۔ جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہے 17 اضلاع پر مشتمل، یہ آپ لوگ جیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پشاور کی بڑی سیٹ آپ لوگوں نے میئر کی وہ اپنے نام کر لی ہے۔ اب آپ لوگ مانتے ہیں کہ جو 3-3.5 سال آپ لوگ دھاندلی کا الزام لگاتے آئے تحریک انصاف پر، حکومت میں اقتدار میں ہونے کے باوجود یہ سارے وسائل استعمال کر سکتے تھے، حکومتی مشینری استعمال کر سکتے تھے، لیکن ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری جماعت کو اتنی بڑی عزت بخشی، اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تبدیلی سرکار کا جنازہ نکال دیا ہے اور جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہو کہ کے پی کے جمعیت کا ہمیشہ گھر اور گڑھ رہا ہے، اور اب بھی کے پی کے جمعیت کا گھر اور گڑھ ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس مرتبہ وہ وسائل استعمال کر سکتے تھے نہیں کیے، کیا اسپیکر قومی اسمبلی کی آئیڈیو جو لیک ہوئی وہ آپ کے چینل پہ نہیں چلی تھی؟ کیا علی امین گنڈاور کو الیکشن جاری اور وزیر بلدیات اس دوران نہیں لگایا گیا کہ وہ عین اس وقت اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے اور انہوں نے خزانوں کے منہ کھولے اور لیٹر پیڈ؟ علامہ صاحب، بڑے بڑے وزیروں کے حلقوں سے آپ پی ٹی آئی ہاری ہے، شہرام ترکئی کے حلقے سے شکست ہوئی ہے، دیکھیں میں علی محمد خان کے حلقے سے، پرویز خٹک کے حلقے سے ہارے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے وسائل استعمال نہیں کیے، یہ بات غلط ہے۔ پی ٹی آئی نے 20 انگلیوں کا زور لگایا، اپنے وسائل کو استعمال کیا
اس کے باوجود عوام نے ان کو مسرت کیا ہے اور عوام نے اس کا مطلب یہ ہوا گورنر شاہ فرمان زور لگانے کے باوجود نہیں جتوا سکے. شہریار آفریدی کے حلقے کوہاٹ سے جے یو آئی کامیاب ہوئی, وہ اپنا زور نہیں لگا سکے. پرویز خٹک کا حلقہ تھا تحصیل پبی, وہاں سے نہیں جیت سکے یہ لوگ. علی محمد خان کے حلقے سے پی ٹی آئی نہیں جیت سکی. اتنے بڑے بڑے نام پی ٹی آئی کے, اس کا مطلب انہوں نے زور لگایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. کہیں تو کریڈٹ دے دیں. لائے گئے تھے, یہ آئے نہیں تھے. جو ہم بات کر رہے تھے آج کے نتائج نے ہماری بات ثابت کر دی. یہ اس وقت بھی نہیں آئے تھے, اس وقت بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. اگر عوام کا مینڈیٹ اس وقت چوری نہ کیا جاتا, ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنی جاتی, تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں نہ ہوتے, ہم پارلیمنٹ میں ہوتے. یہ جو 3 سال ہم جنگ لڑ رہے ہیں ووٹ کی, آئین کی, پارلیمان کی اور ووٹ کے چوری کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں, وہ یہی تھی کہ یہ لوگ نااہل ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ اصل نہیں ہے, ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. آج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ واقعی ہمارا 3 سال سے جو موقف تھا وہ درست تھا. یہ لوگ سلیکٹڈ تھے اور ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا. یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے تھے, یہ چور دروازے سے آئے تھے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں, کہیں تھوڑی بہت جو بھی دھاندلی ہوئی اس کو روکا گیا. آپ نے دیکھا کہ پشاور میں الیکشن کی رات کو پریزائڈنگ آفیسر اور اس کی بیوی ٹھپا بازی کر رہے تھے, جن کو گرفتار کروایا گیا. ہمارے کارکنوں نے احتجاج کیا. تھوڑی بہت جو بھی ہوئی انتظامی لیول پر, لیکن اوور آل الیکشن ٹھیک رہے ہیں. تو جے یو آئی سمجھتی ہے کہ آئندہ جنرل انتخابات بھی آسانی سے جیت سکتی ہے کے پی کے میں آپ لوگ؟ جس طرح کل ہم نے اپنے ووٹ کے بکسوں کی پوری رات چوکیداری کی ہے, دن بھر ووٹ کاسٹ کرواتے رہے اور پوری رات ہم بکسوں کی چوکیداری کرتے رہے. ہم سیکھ گئے ہیں کہ اب ہمارا ووٹ مغرب کے بعد چوری ہوتا ہے. ہم نے ووٹ ڈالنے کے بعد گھر نہیں جانا بلکہ اپنے ووٹ کی چوکیداری کرنی ہے. آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم اپنے ووٹ کی چوکیداری کریں گے, بکسوں کی چوکیداری کریں گے, اور جب تک فارم 45 پولنگ ایجنٹ کو نہیں ملتا ہم پولنگ نہیں چھوڑیں گے. بہت بہت شکریہ. علامہ راشد سومرو صاحب جے یو آئی نما میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب. جاوید عباسی صاحب, نون لیگ کے تو کم امیدوار جیتے ہیں. کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے جو پہلے مرحلے میں 17 اضلاع پر مشتمل جو انتخابات ہوئے ہیں, آج مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی جا رہی ہے. جو پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں, کیا آپ سمجھتے ہیں, نون لیگ سمجھتی ہے کہ واقعی جو آپ لوگوں کا بھی ایک موقف ہے مہنگائی کو لے کر, مہنگائی کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے پی ٹی آئی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جی, ایک مہنگائی کا بہت بڑا ہاتھ اس الیکشن میں ضرور نقصان ہوا ہے, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. گورننس کے ایشو ہیں جو خیبر پختونخوا کے اندر تھے, اس کے علاوہ جو ملک کی پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں, اب کوئی بھی پالیسی آپ ان کی دیکھ لیں وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے لوگوں سے, عمران خان صاحب پنجاب میں اگر خیبر پختونخوا کی مثالیں دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے میں پولیس کا ریفارم لاؤں گا, میں گھر بنا کے دوں گا, میں نوکریاں دوں گا, دنیا کا لوٹا ہوا پیسہ میں واپس لاؤں گا. یہ وہ سارے بڑے بڑے وعدے, میں کئی 100 ڈیم بناؤں گا, ایک وعدہ بھی نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے کوئی عملی کام کیا. بنسبت اس کے کہ یہ کوئی لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتے. آپ دیکھ لیں گے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے اتنی مہنگائی نہیں کی. پھر لوڈ شیڈنگ ہے, اس گیس لوگوں کو مل نہیں رہی ہے, پیٹرولیم کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں, ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. ایک آدمی کی جو زندگی ہے وہ سخت مشکلات میں آ گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کا جو اثر ہے وہ عام جنرل انتخابات پر بھی پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے کہ وہ عوام, بلکہ جو الیکشن ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس پہ حکومت کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہمارے لوگ الیکٹ ہو کے جائیں گے اور کام ان کا ہوگا, وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کروا سکیں گے, وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرا سکیں گے. اس لیے ہمیشہ وہ حکومت جو بیٹھی ہوتی ہے اس کو بڑا ایج ہوتا ہے. ان کی حکومت ہونے کے باوجود یہ جو شرمناک اور افرادناک شکست ان کو ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں اگر یہی ماحول رہا تو ان کے تو کینڈیڈیٹ الیکشن میں
کمپین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی بڑی جیت نہیں آپ لوگوں کو ملی، آپ لوگوں نے مولانا کا ساتھ دیا مولانا، یا آپ لوگوں نے کینڈیڈیٹ اپنے کم کھڑے کیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی جو دو جماعتیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی یہاں نقصان ہوا ہے۔ جو ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے کینڈیڈیٹ زیادہ جیتیں گے، وہ ریزلٹ وہ ہم نہیں اچیو کر سکے جو ہم۔ کیا وجہ؟ اچھی کیمپین نہیں کر سکے، لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے، کیا وجہ بنی؟ یا اچھے لوگوں کو ٹکٹس نہیں دے سکے آپ لوگ؟ اس پہ ضرور ہماری جماعتوں کے اندر ایک دفعہ بیٹھ کر اس پہ ضرور ان کو سیٹنگ کرنی چاہیے، ان باتوں کو سوچنا چاہیے کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم وہ ریزلٹ اچیو نہیں کر سکے جو ہم سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ ضرور میرا خیال ہے کہ جماعتیں کوئی نہ کوئی اپنی کمیٹیز بنائیں گی اور اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی بھی نون لیگ میں ایک بیانیے کی جنگ ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک واضح ہمیں فرق نظر آتا ہے، ایک دھڑا ہمیں مریم نواز کا نظر آتا ہے، دوسرا شہباز شریف کا نظر آتا ہے، لیکن جب شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگلے انتخابات میں جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے وہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے، تو کیا اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بیانیے کی جنگ تھی اس بیان کے بعد اب وہ ٹائیں فش ہو گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ میڈیا کی آتا تک تو ضرور یہ بات ابھاری جاتی ہے، کبھی کبھی ٹی وی شو میں ہم سے ایک آدھ سوال بھی پوچھ جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر کبھی بھی اس طرح کی نہ کوئی جنگ تھی، نہ ہے، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ جماعت بڑی ہے، سیاسی جماعت میں مختلف لوگ ہیں، ہر ایک اپنی ایک رائے دیتا ہے، رائے دینے کی آزادی ہے، لیکن جب جماعت بیٹھ کر فیصلہ کر لیتی ہے تو سارے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ساری جماعت متحد ہے، ساری جماعت ان کی طرف دیکھتی ہے، جو فیصلہ آج تک انہوں نے کیا ہے وہ مانا گیا ہے، اور آئندہ بھی جو فیصلہ کریں گے وہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس پہ کوئی نمبر کس کے زیادہ ہے، شہباز شریف کے یا شاہد خاقان عباسی کے؟ کیا چیز کس کے؟ جی پرائم منسٹر بننے کے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں یہ فیصلہ الیکشن کے بعد جب جماعت جیت جاتی ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب اس ملک کے اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں، اور ہماری جماعت میں یہ کبھی دوڑ ہوئی نہیں ہے، کبھی ہماری پرائم منسٹر کے لیے کبھی کسی نے لابی نہیں کی، کبھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا گیا تو انہوں نے کبھی بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ وہ جب میٹنگ میں آئے تو انہوں نے خود کہا کہ ہمارے اور بہت سے سینئر لوگوں کو کنسیڈر کریں۔ تو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، خواہش ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے۔ جماعت جو بھی فیصلہ کرے گی سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ صحیح، ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، وہ بلدیاتی انتخابات سے ریلیٹڈ ہی، کہ ایک چیز کا تو کریڈٹ تحریک انصاف کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے مینیپولیٹ کرنا چیزوں کو، اپنے ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں، حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہے، پلاننگ ہو سکتی ہے، دھاندلی ہو سکتی ہے، جو دھاندلی کا بڑا شور مچایا پچھلے 4.25 سالوں میں اپوزیشن جماعتوں نے۔ تو اب ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی کوئی اثر رسوخ اگر استعمال کرنا چاہتی پی ٹی آئی کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا، اور ریزلٹس آج سب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن ہار چکی ہے۔ ان کی نالائکیاں اتنی زیادہ تھی، ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن تھی، کہیں تو اپریشیٹ کر دیں جاوید عباسی صاحب، پالیسی اتنی تباہ کن تھی کہ یہ جو بھی کر لیتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ جس اضلاع میں ان کے وزیر ہیں وہ کمپین کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ عوام کا غصہ تھا۔ ایک ہوتا ہے نارمل حالات، آپ کی کارکردگی اچھی نہ ہو لیکن عوام کا غصہ نہیں ہوتا آپ پہ، عوام آپ کو مارنے کے لیے نہیں دوڑتی، عوام آپ کے لیے نفرت نہیں کرتی۔ ان کی کچھ پالیسیز ایسی پچھلے دنوں میں ہوئی، اسپیشلی جو مہنگائی کا عالم ہوا ہے، جو غربت انہوں نے بڑھائی ہے، جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، وہ غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اس ویو میں یہ کوئی بھی بند باندھتے تو اس کا یہی ریزلٹ ہوتا تھا، لہٰذا یہ بند نہیں باندھ سکے۔ انہوں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن وہ بند باندھنا اس لیے مشکل تھا کہ غصے کی ویو جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وقت ہو گیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اب تک خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔